بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ تبت ہے اور دوسرا جو ہے دوسری سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی صورت میں فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور ٹوٹ گیا وہ آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ابو لہب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اسی صورت میں آگے چل کے ابو لہب کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ بس اس کی بدقسمتی دیکھیے، بدبختی دیکھیے کہ یہ اپنی کفر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حق کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داری جو ہے وہ حق پر قائم رہے یا حق کا ساتھ دے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی رشتہ دار حق کے خلاف ہوتے ہیں، دوسرے جن کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ شروع سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ ابو لہب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی تمہارا جو ہے گھر کا ہی بچہ ہے، تمہارے یہیں کے ہیں وہ جی، اور وہ جو ہے ایک پیغام حق دے رہے ہیں، تمہیں مان لینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا کیا جائے کہ وہ نہیں مانا۔ نہ ماننا تو دور کی بات ہے، الٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ لوگوں کو جو ہے کہتا تھا کہ ان کے پاس مت جاؤ، ان کی باتیں مت سنو، نعوذ باللہ حضور کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ غلط بول رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہم سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اگر نہیں مانیں گے اللہ کی بات کو، اس کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو جہنم ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ باتیں ہمیں تو نظر آتی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا دماغ جو تھا خراب تھا، اس کے دماغ میں کوئی بات آتی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کر سب لوگوں کو جمع فرمایا کہ یہ لوگوں آؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب لوگوں کو جمع کیا، تب ابو لہب بھی جمع اس میں آیا، اس مجمع میں، کہ دیکھو کیا بات کرتے ہیں یہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے صفا پہاڑی، جہاں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ، وہ جو صفا جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں کھڑے ہو کے جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی اللہ، اللہ کی طرف، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارا، تو اس کو غصہ آ گیا جی۔ اب بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے بہت برے انداز میں ایک برا سا لفظ استعمال کیا، وہ یہ کہہ کر کہ تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا کہ اے محمد اب تم ہمیشہ ہلاک رہو، تم ہلاک ہو جاؤ، کہ کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا کہ تم جو ہے ہم کو بلاؤ اور جو کیا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد جا کے نہ صرف یہ بلکہ اس ظالم نے یہ کیا، ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور اپنی عداوت کا اظہار کرنے کے لیے
جو کیا اس نے یہ حرکت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پہ جلال پہ آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی اور یہ سورت نازل فرمائی سورت تبت کے نام سے. تو جس ہاتھ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو ہاتھ اس نے بڑھایا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور الفاظ اس نے تبن کے ساتھ استعمال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہی تبت کے الفاظ کے ساتھ جو ہے اللہ نے الفاظ اتارے اور یہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب اور ٹوٹ گیا وہ آپ. اور ایسا ہی ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ بچے گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے انتقام جو ہے اس کے ساتھ لگے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی کسی نبی کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو. دیکھیے یہ نبی کا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن دیکھ لیجئے چونکہ نبی کی مخالفت کی، حق کی مخالفت کی، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ برباد ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا اور یہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اور یہ وہ آدمی تھا جس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، اپنے پیسے پر گھمنڈ تھا اس کو. وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی صحیح بات بھی کہتے ہیں کہ آخرت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو کہتا کوئی بات نہیں، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، میں پیسے دے کے جان چھڑا لوں گا، فدیہ دے دوں گا جی، کہ اس طریقے سے جو ہے میری جان چھوٹ جائے گی. تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس بات کے اوپر کہ میں نعوذ باللہ اس نبی کی بات مانوں. اس طریقے سے بات کرتا تھا جی. اور اس کے بعد کہتا تھا کہ اولاد بھی میرے پاس بہت ہے، میں کثیر العیال ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مال و اولاد میری کام آ جائے گی اور اس مال و اولاد کے ذریعے سے میں اپنا آپ کو بچا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی کام آیا اس کو اس کا مال بھی کام نہیں آیا. وما کسب، جو بڑا جمع کر کے رکھا ہوا تھا اس نے جی، بڑی عزت سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو بڑی اولاد ہے، بڑی عزت ہے، بڑی وجاہت ہے جی، یہ ہے یا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے اس کا حشر کیا، اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مال و دولت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سمجھے کہ یہ کوئی کامیابی کا راستہ ہے یا اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو جائے گا یا اپنے آپ کو بچا لے گا. قطعاً نہیں، یہ مال کبھی بچانے والا نہیں ہے. یہ مال تو ایک عارضی چیز ہے جی، جو دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن ہم جب جاتے ہیں چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ مال ہمارے ساتھ ہمارے قبروں پہ نہیں جاتا ہے. تو کیوں ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کیا ہوا؟ کچھ اس کا ہوا، کچھ نہیں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے اعمال جو دیکھے برباد کر دیے، کچھ بھی کام نہیں آیا. تو بہرحال ہوا یہ، اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ بدر کے موقع پر، بلکہ بدر یوں کہہ لیجیے کہ بدر کا جب غزوہ بدر کا سلسلہ ہوا تو 7 دن کے بعد، بدر کے 7 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ کیا. اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ اس کے جسم میں ایک دانہ نکل آیا، ایک پھوڑا نکل آیا. اب وہ جو دانہ جو تھا، وہ جو پھوڑا جو تھا وہ زہریلا تھا. نتیجہ یہ کیا نکلا کہ وہ جسم میں پھیلنے لگا اور اس کی حالت ہو گئی خراب. اور اتنی خراب ہوئی تو گھر والے اب اس پر پریشان ہو گئے. گھر والوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ گھر پہ پڑا رہا تو یہ بیماری متعدی بیماری ہے، یہ پھیل جائے گی پورے گھر والوں کو. یہی اولاد، یہی بیوی کمبخت جس ظالم جس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس عورت نے اپنے میاں کا کتنا ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیا کیا حرکت کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ابھی اس کے بعد والی آیت میں ہے. تو اب وہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے جس اولاد سے وہ گھمن کرتا تھا جی، فخر کرتا تھا، اور جس مال کے اوپر وہ غرور تکبر کرتا تھا. آج دنیا ہی میں خدا اس کو دکھلا رہا ہے. یہ دنیا میں بھی اس کی دولت کام نہیں آ رہی ہے. جو یہ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں کوئی مسئلہ ہوا تو میں مال دے کے اولاد دے کے جان چھڑا لوں گا. ارے یہ مال تو ابھی بھی نہیں کام دے رہی ہے. تمہیں ایسی بیماری آ لگی ہے اور تم اس سے
اپنے آپ کو جو ہے مستغنی نہیں کر پا رہے ہو، اپنی جان کو چھڑا نہیں پا رہے اس بیماری سے، اپنے آپ کا علاج نہیں کرا پا رہے اس مال سے، تو کیا فائدہ ہوا اس مال کا؟ اور کیا فائدہ ہوا اس اولاد کا؟ آج یہ اولاد بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ کیا فائدہ ہوا اس بیوی کا کہ جس کی حالت دیکھیں کہ اس عورت نے جو ہے کیا ہے، جو بالکل ساتھ دینا چھوڑ دیا، ابھی بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور کہاں ہے وہ عزت تمہاری کہ تم سمجھتے تھے کہ بھائی میری تو بڑی عزت ہے، میرا تو بڑا نام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج سب دیکھو دنیا ہی میں خاک میں مل گئی، اس طریقہ سے کہ ایک بیماری اس کو لگی تو گھر والوں نے اس کو کونے میں ڈال دیا، گھر والوں نے اس کو کونے میں ڈال دیا۔ جی بیوی نے کہا کہ نا بابا تم جا دور رہو، تم تو سخت بیمار ہو، تمہاری بیماری مجھے آ لگے گی۔ اولاد نے کہا نا 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 ابا جی اب دور رہو، اس کو اٹھا کر ایک کونے میں پھینک دیا، ایک کمرے میں ڈال دیا، تو اس کی ساری عزت گئی، یہ اولاد بھی دور ہو گئی، یہ بیوی بھی دور ہو گئی، یہ مال بھی اس سے جو کٹ گیا۔ اب یہ دیکھ لیے کیا حشر ہوا، یہیں تک کہ چونکہ کوئی جاتا بھی نہیں تھا ملنے کے لیے اس خیال سے کہ اس کو بیماری نہ لگ جائے، یہیں تک کہ کیا ہوا، وہ بیماری ایسی پھیلی، وہ زہر ایسا پھیلا کہ وہ وہیں مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ مر گیا۔ 3 دن گزر گئے، جب اس کی لاش کی بدبو پھیلی اور یہ کہنا چاہیے کہ تعفن پھیلا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تب پتہ چلا کہ مر چکا ہے۔ اب یہ گھر والے، یہ بیوی، یہ ساتھ نہیں دے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو بھائی اس کو جو دفن کر دے۔ کیا کیا؟ وہ جو حبشی کو غلام ہوا کرتے تھے کالے، جی ان غریب غلاموں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کو گڈھے میں ڈال دو، اور وہ لوگ بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، لکڑی سے پکڑ کے ایک گڈھا کھودا، گڈھے میں اس کو لکڑی کے ساتھ دھکیل دیا۔ تو ایسا ذلیل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا اس کو۔ تو اب اس کے بعد جا کر اس گڈھے میں چلا گیا، اور کون سے گڑھے میں گیا؟ وہ جہنم کے گڑھے میں چلا گیا، جہنم کے گڈھے میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اب پڑے گا، جی اب یہ اس کو پھینکا جائے گا ایک ایسی آگ میں، ذات لہب، جو خوب بھڑکنے والی ہے، خوب جو ہے بھڑکنے والی آگ ہے، اس میں اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ اب اس کو پھینکا جا رہا ہے ایک ایسی آگ میں جو کیا ہے، خوب بھڑکنے والی ہے، جہنم کی آگ میں اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو یوں وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کا نام ابو لہب تھا، لہب کے اسے معنی آتے ہیں انگارے کے، تو دنیا اس کو ابو لہب اس لیے، اس کا نام تو اسے عبد العزیٰ تھا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، جی عبد العزیٰ ابن عبد المطلب، لیکن اس کا جو لقب تھا ابو لہب تھا۔ ابو لہب کیوں تھا؟ ابو لہب اس لیے تھا کہ اس کا چہرہ جو تھا، اس کے جو رخسارے جو تھے نا، وہ آگ کی طرح جو ہے نا دہکتے تھے، چمک بہت زیادہ تھی اس کے رخسار پہ، تو اس لیے جو ابو لہب کہا جاتا تھا، لہب کا باپ، گویا کہ انگاروں کا باپ، اس کے جو رخساروں سے جو ہے آگ جیسے ہے نا، جس طریقے سے سرخ ہو اس طریقے سے اس کے رخسارے سے سرخ ہے۔ تو مگر کیا ہوا کہ دنیا میں وہ ابو لہب دنیا نے دیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ مرنے کے بعد بھی ابو لہب بن گیا، اس طریقہ سے کہ جہنم کے جو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو دہکتی ہوئی آگ اس میں وہ چلا گیا، اس کا بھی بابا بن گیا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو دنیا میں بھی اس کو ابو لہب بنایا، تو آخرت میں جہنم میں اس کو ابو لہب بنا دیا کہ انگاروں کا وہ باپ بن گیا۔ تو اندازہ کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ برداشت نہیں کرے گا، اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کوئی کہانی قصہ نہیں ہے کہ قصہ بیان کر کے بس بات ختم ہو گئی، ابو لہب کا قصہ بیان کر دیا، جی ایک آدمی ایسا تھا، نہیں، ہمیں آپ کو ہم سب کو قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ بہت محتاط ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہونا۔ یہ شخص گستاخ تھا، گستاخی کی اس کو سزا ملی ہے، تو کبھی بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ ہماری باڈی لینگویج کبھی یہ نہ شو کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یا ہماری زبان کبھی ایسی حرکت نہ کرے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس میں آپ کی شان مبارک میں تنقیص آ رہی ہو، آپ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یہ نہ ہونے پائے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جی دیکھ لیجیے اللہ نے ہم کو بتا دیا
کہ وہ ظالم، وہ بدبخت، بد نصیب گستاخی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی سزا دی۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ آج کتنے مسلمانوں کا جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کی زبانوں میں کیسی گندی گندی باتیں ہوتی ہیں جی، ان کی حرکتیں دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہیں بلانا چاہیے، دعوت میں بلانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے یہ ناپاک قسم کے لوگ ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے گھروں میں جگہ دیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، ایک جگہ میرا درس قرآن ہوا، سب پڑھے لکھے لوگ تھے، اس درس قرآن میں وہ صاحب بھی آئے۔ اب اس کے درس کے بعد وہ صاحب شروع ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے، اور وہ کہنے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو جو پہلے جو ہے ان کی بیوی سے پوچھنا چاہیے تھا یا فلاں سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، الٹا عجیب غریب حرکتیں اس نے شروع کر دی۔ خیر ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کی خبر لی میں نے، لیکن مجھے یہ تعجب ہوا کہ لوگ کیوں کر جو ہے ایسے لوگوں کو اپنے یہاں پر جو ہے بلاتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہوئی تو بات ہے، معلوم ہو جائے کہ وہ آدمی بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، تو کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو جن اپنے گھر پہ جگہ دی جائے، بھگا دے ایسے لوگوں کو کہ یہ جو رسول کا گستاخ جی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں ورنہ ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑا جو ہے احتیاط کریں، ہم اپنی زبانوں میں احتیاط کریں کہ ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کرو، ہم کہہ رہے ہم کیوں کریں، ہم تو نہیں کرتے، اسلام تو بڑا مشکل مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دس مینس کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں، آپ کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کام سمجھ میں نہ آئے چپ ہو جائے، زبان بند کر لے، اپنی عقل کو نیچے کر لے، جھکا دے اپنے آپ کو، اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کھول دے میرے سینے کو، کھول دے میری عقل کو تاکہ میں عمل کرنے والا بن جاؤں۔ زبان مت کھولے، زبان مت کھولے کہ ایسا حضور نے کیوں کہا، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ تو معاملہ ہوا اس مرد کا، اب معاملہ عورت کا دیکھو تو یہ بھی بتا دیا کہ جو گستاخ مرد ہو یا عورت ہو سزا کے سبھی مستحق ہوں گے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ مرد گستاخی کرے تو پکڑا جائے، اور اگر عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا آپ کو تکلیف پہنچائے تو بچ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا بھی حشر جو ہے نا برا ہوگا، جس طریقے سے اس عورت کا جمیل اس کا نام تھا جی، اس کا حشر برا ہوا۔ اس کا کیا حشر ہوا؟ وَمَرْأَتُهُ، اور اس کی جوڑو، اس کی بیوی، اس کا کیا حال ہوا؟ حمالۃ الحطب، یہ وہ بیوی جو لکڑیاں سر پہ لیے پھرتی تھی جی، آگ جلانے، حطب کہتے ہیں آگ جلانے والی لکڑیوں کو، تو آگ جلانے والی لکڑیوں کو لے کے جو پھرتی تھی جی، اس کا کیا حشر ہوا؟ وہ فرماتے ہیں فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل من مسد، رسی ہے، من مسد، چبھنے والی جی، اس کی گردن پہ رسی پڑ گئی چبھنے والی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے میاں کا ساتھ دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، میاں تو عملی طور پر بھی آپ کو نقصان پہنچاتا تھا، زبانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا تھا، تو اس بی بی ام جمیل نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی یہ حرکت کرتی ہوں، میں بھی ان کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر اس نے جو نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہ جنگل میں جاتی تھی، لکڑیاں کاٹتی تھی، کنجوس تھی، پیسے والی تھی بہت زیادہ، لیکن وہی بات ہے جتنا پیسے والا اتنے کنجوس ہوتا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ ظاہر بات اس کا میاں بہت امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا، اس کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک دولت تھی، یہ چاہتی تو یہ لکڑیاں جو ہے نا خرید کر بھی حرکت کر سکتی تھی، لیکن نہیں، دشمنی کا حال یہ تھا کہ نہیں میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گی، پیسے نہیں خرچ کروں گی۔ جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹتی تھی، اور لکڑیاں کاٹ کے جو ہے اس کی جو گٹھریوں کو جو ہے نا اپنے سر پہ رکھتی تھی، اور ظاہر بات اس لکڑیوں کو جب جمع کیا جائے تو ایسے وہ سر پہ تو نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس میں ظاہر بات ضرورت پڑتی کس کی؟ رسی کی، رسیوں سے باندھ دیا جائے پھر سر پہ رکھ کے لاتی تھی۔ وہ لا کر لکڑیاں لاتی تھی، کانٹے لاتی تھی چبھنے والی، اور پھر وہ کیا کرتی تھی؟ راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی راستے میں پرابلم ہو، ان کو بھی تکلیف پہنچے جی۔ یہ حالت تھی اس عورت کی، ام جمیل کی، کہ دشمنی کی انتہا تھی کہ وہ اس بغض تک پہنچی ہوئی تھی، یہ حرکتیں کر رہی تھی۔ تو یہ اس دعوت میں چلی رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کا وقت آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی شدید ترین عذاب کا معاملہ فرمایا۔ حشر کیا ہوا اس کا؟ اس کا حشر یہ ہوا کہ ایک دن یہی لکڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی، لکڑیاں یہ اٹھا کے لا رہی تھی، اور اس میں رسی کی بھی ضرورت تھی، رسی باندھی ہوئی تھی۔ سمہاؤ جو ہے کیا ہوا کہ وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی، رسی اس کے گلے پہ آ گئی اور پھندا لگ گیا، اور اسی میں وہ مر گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اسی رسی کے ساتھ جس رسی سے لکڑیاں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کر رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہی تیرے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھیے جس طریقے سے ابو لہب کا ہوا کہ جو جس ہاتھ سے اس نے نقصان پہنچایا، جی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہی تبا کے ساتھ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ یہاں جس رسی کے ساتھ جو ہے لکڑیوں کو باندھ کے الایا کرتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی رسی کو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یوں گوئے کہ وہ ہلاک ہوئی، برباد ہوئی۔ نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ جس طریقہ سے دنیا میں چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے تھے، اب یہ جہنم میں چلے گئے، اور یہ جو بیوی تھی یہ ساتھ دیا کرتی تھی اپنی میاں کی، تو آج جہنم میں بھی ساتھ دے گی، آج یہ جہنم میں بھی ساتھ دے گی برے کام میں۔ اور برا کام کیا ہے؟ بلکہ جہنم کا ایندھن بنے گی، جی تو جہنم کی آنکھ کو بھڑکائی جائے گی اس کی وجہ سے، جی جس طریقے سے میاں سے، جس طریقے سے اس کی بیوی سے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یوں جو ہے ان کو جو ہے شدید ترین جو ہے عذاب دیں گے۔ اور بلکہ یہاں تک بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جہنم کا جو درخت ہے زقوم، جی وہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ گناہ گار لوگ نہ ہے وہ زقوم جس کا زہر کا یہ حال ہے کہ اگر ایک قطرہ اس درخت کا نچوڑ کے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، اگر آپ دنیا کو جی زمین کو 4 حصوں میں منقسم کریں تو 3 حصے جو ہے نا پانی پانی کے ہیں، ایک حصہ خشکی کا ہے، جو پورا کا پورا پانی جو ہے نا وہ زہریلا ہو جائے ایک قطرے سے only 1 ڈراپ سے، اور جتنے بھی نباتات زمین کی جو ہے نا سب زہریلا بن جائے۔ تو یہ اس کا حال ہے اس زقوم درخت کا۔ تو کہا یہ جاتا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی درخت جو ہے نا یہ اٹھائے پھر رہی ہوگی، اور وہ کانٹا جو چبھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو آپ تک پہنچتے تھے، آپ تک جاتے تھے ملنے کے لیے، وہ بچھایا کرتی تھی، جس کو ضریع بولتے ہیں، ضریعن۔ تو ضریع جو ہے یہ بھی جو کیا جو خاردہ درخت کا نام ہے، یہ وہ ضریع اور وہ زقوم کی لکڑیاں یہ جہنم میں بھی ان کا کام ہوگا، یہ اٹھائے پھر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اس صورت سے معلوم ہوا کہ ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے، ہم جو ہیں کسی بھی حالت میں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، جی ورنہ پھر جو ہے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے بعد جو دوسری صورت ہے، یہ صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، جی سورۃ التوحید، یہ سورہ توحید ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، جو مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں۔ تو کہا کہ قل اے نبی کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ایک ہیں۔ تو لہذا یہ مشرکین یہ جو شرک کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، شرک میں یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا کہ دیکھو اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ بات غلط ہے، اللہ احد کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو مشرکین مکہ نے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا تھا، اوروں کو خدا بنا رکھا تھا، جی ان سب کا ابطال ہو گیا، ان سب کو جو ہے بتا دیا گیا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اللہ ایک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو لہذا اپنے عقیدے کو درست کرو اور ایک اللہ کو مانو۔ دوسری طرف صرف مشرکین مکہ ہی کیا بلکہ پورے عالم میں جتنے لوگ شرک کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کر رہے ہیں یا کریں گے، ان سب کو بتا دیا گیا کہ اللہ احد، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہیں، اس کا کوئی جو ہے مقابل نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مشابہ ہے، نہ اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ مجوسی جو عرب سے ہٹ کر جو لوگ تھے جو پوجا کرتے تھے جی دوسری چیزوں کو، یہ ان لوگوں کو بھی بتا دیا گیا
کہ دیکھو تمہارا جو یہ کہنا، یہ جو سمجھتے تھے کہ دو طرح کے خالق ہیں، ایک خیر کا خالق ہوتا ہے، ایک جو کیا شر کا خالق ہوتا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے دو خدا بنا رکھے تھے، تو بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ تمہارا کہنا غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ اور اسی طریقے سے جن ہندوؤں کو لے لیجئے، جنہوں نے 33 کروڑ، 2-4 لاکھ نہیں، 33 کروڑ خدا بنا رکھے ان لوگوں نے، جی ان سب کا بھی ابطال ہو گیا۔ ارے تم کہاں پڑے ہوئے ہو، کہاں 33 کروڑ خداؤں کو بنا کے پھر رہے ہو، اللہ تو ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں۔ تو بہرحال مشرکین مکہ جو لات کو، عزا کو، منات کو، جی یعوق کو، ان لوگوں کو جو بنا رکھا تھا، جی نصر کو جو بنا رہا تھا خدا، تو فرما دیا کہ نہیں، سب غلط ہے، ایک اللہ کو مانو، اللہ احد۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں باعتبار ذات کے، کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد کے اندر ہی بتا دیا کہ باعتبار ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں، اور باعتبار صفات اس میں بھی وہ ایک ہیں، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ جو ہے تمام چیزوں سے جی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب کے سب، پورے کے پوری مخلوق، پوری کی پوری کائنات اس کے محتاج، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جی آسمانی مخلوق ہوں، زمینی مخلوق ہوں، یہ سب کے سب سر بسجود ہیں، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جب ایک وہ خالق ہے، جی تو ہم سب کو جو کہ مخلوق ہیں، تو ہم سب کے سب محتاج ہو جائیں گے اپنے بنانے والے کے، اپنی کریٹر کے، جو اللہ نے ہم کو کریٹ کیا، جو اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی۔ تو الصمد کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہو گیا، اور یہ بتا دیا کہ ہم سب کے سب اس کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، یہ نہیں کہا اے ایمان والو، اے انسانوں تم سب فقیر ہو اللہ کے، تم سب محتاج ہو اللہ کے۔ جی اللہ تو کیا ہے، وہو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے الصمد۔ الصمد کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جی وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں، جس کے لیے یوں کہا جاتا ہے هو الذی یصمد الیہ فی الحوائج وهو الذی قد انتہى سؤدده وهو الصمد الذی لا جوف له۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے، یہ تمام معاملات میں اسی ذات کی طرف جو ہے نا کیا ہے احتجاج ہوتا ہے، اس کی طرف ہم محتاج ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ یہ وہ ذات ہے الذی لا جوف له، جس کو کوئی بھوک نہیں، ولا یأکل کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ ذات ہے، الصمد وہ ذات ہے جو نہ کھاتا ہے، ولا یشرب، یہ وہ ذات ہے نہ وہ پیتا ہے، وہو الباقی، وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، بعد خلقہ، اپنے مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی اکیلی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ سب صمد ہیں، یہ سب صمد کے اندر داخل ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بتا دیا، اور مزید یہ آگے چل کے بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ احد کے اندر یہ توحید ذاتی ہے، اللہ صمد کے اندر توحید صفاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں باعتبار ذات کے، ایک ہے باعتبار صفات کے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا دی جائے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، ذات میں تو شاید نہیں کرتے، لیکن کرنے والے پھر بھی احمق کرتے ہیں مختلف طریقے سے۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، جی وہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل دیکھی آئینے میں، اللہ نے وہ آئینہ زمین میں اتار دیا مدینے میں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جی اللہ نے اپنے آئینہ دیکھا، اپنا چہرہ دیکھا، اس چہرے کو بھیج دیا مدینہ میں، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ اور یہ حال ان لوگوں کا، ایک شعر ہے ان لوگوں کا، وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، نعوذ باللہ۔
آگے کہتا ہے کہ وہی مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، کہ عرش پہ جو ہے وہ خدا ہے اور مدینے میں جو ذات ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ عرش میں ہے تو خدا، جب وہ عرش والا زمین پہ مدینے میں اتر آیا تو اس خدا کا نام مصطفیٰ ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے بھائی، ایسے عشق کے اوپر جو ہے نا خدا کی لعنت ہو کہ تم اتنا خطرناک کام کر رہے ہو، اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہو، اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہو۔ یہ تو خیر یہ وہ لوگ ہیں ظالم جو تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ اللہ صمد کے اندر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بے اعتبار صفات کے بھی ایک ہیں، جہاں وہ بے اعتبار ذات کے ایک ہیں، وہ بے اعتبار صفات کے بھی ایک ہیں۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میں واضح کر دوں اس میرے اس جملے کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے اعتبار صفات کے ایک ہیں، تو ایک اتنا زبردست قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے اندر کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کے ساتھ بنایا، ہر انسان کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ بنایا جی، تو انسان کے اندر اللہ کی صفت موجود ہے۔ مثلا ہم لوگ رحم کرتے ہیں جی، ہمارے مادے کے اندر ہماری طبیعت میں ایک رحم ہے، تو ہم لوگ ہمدردی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو ہم لوگ بھی رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے جی، ہم لوگ بھی کرامت کا معاملہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر منتقم ہے تو یہ دیکھ لیجئے ہم لوگ بھی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عفو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تو صفت ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہم بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ایسی صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کے اندر ظاہر بات ہے جو اصل مالک ہے اس کے صفات ہونی چاہیے، تو لہذا صفات انسان کے اندر موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں تو بدرجہ اتم و صفات ہونی چاہیے اور ہے جی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن کریم میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آگے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصی طور پر مسلمانوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو اب معلوم ہو کہ تو صفات تو موجود ہے اللہ کے بندوں میں، تو لہذا جب اللہ کی صفات ہمارے اندر موجود تو لہذا یہ تو شرک کی صفات ہو گیا۔ یہاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ صمد کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ ایک ہیں بے اعتبار صفات کے بھی، تو لہذا یہاں تو ہم ہر بندے کے اندر اللہ کی صفت موجود ہے، تو اس میں تو شرک ہو گیا۔ سوال سمجھ میں آیا؟ تو یہ اصل سوال ہے، تو اس کا جواب میں مختصر سا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر جو بہت زبردست گفتگو ہے کہ اصل میں ہمارے علماء نے اس کے اوپر مختلف انداز میں گفتگو کی ہے، میں بجائے اس کے کہ ان تفصیلات میں جاؤں بس بہت ہی مختصر سے الفاظ بتا دیتا ہوں جو ہمارے شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہمارے اندر موجود ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صفات کا فیض ہے، اللہ کے صفات کا فیض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہمارے اندر منتقل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اپنے صوفیہ کرام کے پاس یہ جو بحث کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وحدت الوجود کا جو عام لوگوں نے اس کو شرک قرار دے دیا، ہمارے حضرت نے اس کو یہی جواب دیا کہ دیکھو یہ شرک نہیں ہے، یہ اصل میں اگر ہمارے اندر رحمت ہے تو صفت رحمان یا رحیمیت کا پرتو ہے، عکس اور فیض ہے۔ ڈزن مین کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یا کٹ کے ہماری ذات آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں نور ہے، بے شک اللہ کا نور ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ڈزن مین کہ اللہ تعالیٰ کا نور کٹ کے ہماری آنکھوں میں آ گیا، نہیں، اللہ کے نور کا فیض ہے، اس کے نور کا عکس ہے، پرتو ہے۔ اور اگر ہم رؤوف ہیں جی، ہمارے اندر رأفت ہے، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوفیت کا کیا ہے، پرتو پڑ رہا ہے ہمارے اوپر،
وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں اپنے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات میں دیکھتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا فیضان ہے، اللہ کی صفت منتقل نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو سوال جو تھا اس میں جو کنفیوژن آ رہی تھی وہ اس صورت میں جب کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی صفت کٹ کے ہمارے اندر آ گئی، کٹی نہیں ہے، اس کا فیض ہے۔ اس کی سمپل سی ایگزامپل مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے، یہ دھوپ کیا ہے؟ یہ دھوپ جو بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ دھوپ سورج کا فیض ہے۔ یہ جو ابھی ہم صحن میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو نا دھوپ پھیلی ہوئی ہے، کیا کوئی یہ بول سکتا ہے کہ یہ ہمارے اس صحن میں کیا ہے سورج کٹ کر آ گیا، سورج منتقل ہو کر اس صحن میں آ گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہے گا کہ سورج کا فیض ہے۔ دھوپ کیا ہے؟ سورج کے فیض کا نام ہے۔ تو یہ سورج کا فیض ہے، سورج کا عکس ہے، سورج کا پرتو ہے، جو اس سے کیا ہے ہمارے یہاں کا کوریاٹ، ہمارے یہاں کا جو صحن ہے وہ کیا اس وقت منور ہو رہا ہے۔ تو ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی شخص جو ہے یہ کہنا شروع کر دے کہ سورج کا نام دھوپ ہے یا دھوپ کا نام سورج ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہ ایسا کوئی بول سکتا ہے۔ تو وہ احمق ہوگا جو دھوپ کو سورج بولے، تو وہ احمق ہوگا جو ہمارے اندر رحمیت کو دیکھ کر، انسان کے اندر رحیم کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ انسان بھی نعوذ باللہ خدا بن گیا۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ نہ جو ہے کسی کو وہ جنا ہے، ولم یولد نہ ہی وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، اور ولم یولد نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اب جو کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں، جیسے بعض بیوقوف لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نور کا ایک قطرہ اللہ کی ذات سے نکلا، اس قطرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، تو گوئے کہ وہ لوگ اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ کہنے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفت نور کا فیض آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کی ذات کو بنایا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ اللہ کی ذات سے ایک قطرہ نکلا، ایک قطرہ ٹپکا نور کا، اس قطرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تو یہ تو عیسائیوں کو بھی پیچھے کر دینے والی بات ہو جائے گی۔ جی انہوں نے ابن اللہ کا عقیدہ گھڑ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، جی یا یہودیوں نے عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا وجود کا ٹکڑا بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو خیال رکھیں، تو اتنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یعنی اسپریچولی روحانی طور پہ نور ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نور سے کٹ کر ایک جز نکل کے، ایک حصہ نکل کے اللہ کے ذات سے نکلا، اس سے بنے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ آخر میں فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی جو ہے نا اس کے برابر نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ یکتا ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اس میں انہوں نے دعا میں یوں کہا اللہم انی اسألک، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ انی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ انہوں نے پڑھا، اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے دعا کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو نے تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے ساتھ سوال کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے نام کو پکار کر سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جب دعا کیا کریں نا تو اس طرح کے الفاظ ہو سکے یاد ہو جائے تو کر لیجئے اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، پھر یہ کہیں انی اشہد انک، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ بے شک تو انت اللہ الاحد الصمد، تو اللہ ایک ہے، احد ہے، الصمد بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جی جو وہ بے نیاز ذات ہے تو کہ جو کیا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ ہی تجھ سے کوئی جنا گیا ہے، جی نہ تیرا مطلب کوئی بیٹا ہے، نہ تیرا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر دعا شروع کر دے، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، جو بھی دعا چاہے ہم کریں،
یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑے مہربان ہے، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال یہ سورہ اخلاص جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ اس کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ توحید ذاتی اور توحید صفاتی، یہ دونوں کا ذکر فرما دیا۔ اسی لیے اس صورت کو کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس میں کہا کہ ان اللہ جزء القرآن علی ثلاثۃ اجزاء فجعل قل هو اللہ احد ثلث القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تین حصوں پر اللہ نے منقسم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قل اللہ احد کو اس کا 1/3 بنا دیا، 1/3 بنا دیا۔ تو گویا کہ ہم ایک دفعہ قل اللہ احد پڑھیں گے تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ 10 سپاروں کا ثواب مل جائے گا، کتنا بڑا ریوارڈ ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو فرمایا کہ قصیرہ فی الجنہ، تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے یہ فرمایا ہے کہ من قرأ قل اللہ احد 10 مرات بنی لہ بہا قصر فی الجنہ، یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص جو ہے 10 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، محل بنا دیں گے۔ یہ کتنا ایزی ہے پڑھنا، ہم 10 ٹائم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کریں گے، جنت میں محل بنا دیں گے۔ ومن قرأها 20 مرة بنی لہ بہا قصران فی الجنہ، جو کوئی شخص جو ہے کیا کرتا ہے کہ 20 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 2 اسپیشل قسم کے محل تیار کریں گے۔ ومن قرأها 30 مرة، فرمایا جو کوئی شخص 30 دفعہ پڑھتا ہے اس کو تو بنی لہ بہا 3 قصور فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا 3 محل عطا فرما دیں گے اسپیشل قسم کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ واللہ یا رسول اللہ اذا لنکسرن قصورنا، اے اللہ کے رسول تو پھر تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پھر اپنے جو محل ہیں جنت کے اس میں ہم خوب اضافہ کر لیتے ہیں، خوب ہم بڑھا لیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے ایک 10 دفعہ قول اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنا جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو اتنا بڑا ریوارڈ عطا فرمانے والے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے ہم جو اپنے اس محل میں اضافہ کر لیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اوسع من ذلک، ٹھیک ہے کرو، اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ وسیع ہے، اللہ تو تم کو اور دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر قول اللہ احد کی کثرت کریں، جتنا زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو جو ہے کیا ہے اتنا عظیم الشان جو ہے نا محل عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ رسول ارشاد فرمایا ایجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 آف قرآن پڑھ لے، 1/3 قرآن کا پڑھ لے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا نحن اعجز واضعف من ذلك، اللہ کے رسول بڑا مشکل ہے کہ 10 سپاروں کا پڑھ لینا، جتنا زیادہ پڑھ لینا، ہم تو بڑے عاجز اور ضعیف ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فقالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جزء القرآن 3 اجزاء فجعل قل اللہ احد ثلث القرآن، آپ نے یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، لہذا یہ 1/3 آف قرآن ہے، اگر آپ کو ایک دفعہ پڑھو گے قل اللہ احد تو گویا کہ تم نے 10 سپارے پڑھ لیے، کتنا ایزی کام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں اور قل اللہ احد کا پڑھا کریں کہ 10 سپاروں کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صحابی کا قصہ ہے، تفصیلی قصہ ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ ہر نماز میں جو نماز پڑھا، وہ امام تھے اپنے علاقے میں، نماز پڑھاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ آخر میں جو ہے وہ سورہ اخلاص کا اضافہ کر لے، سورہ اخلاص پڑھ لے سمہاؤ، کسی طریقے سے اضافہ نہیں، یعنی مینٹین کرتے تھے کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے۔ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جو کیا ہے دوسری رکعت کے اندر قل اللہ احد، فجر پڑھا رہے ہیں تو دوسری رکعت میں قل اللہ احد، مغرب پڑھا رہے ہیں تو دوسری رکعت میں قل اللہ احد۔ تو اب بار بار ایک ہی صورت پڑھی جائے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک ہی صورت بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے امام صاحب سے بڑے عجیب ہیں، ہر نماز میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا
آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے اس قدر جو ہے ایک ہی جو ہے سورت کو بار بار پڑھتے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ واللہ انی لاحب هذه السورہ، اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس سورت سے میں بہت محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے مجھے بہت محبت ہے، قل اللہ احد سے مجھے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ آپ نے فرمایا تیری محبت سورہ اخلاص کے ساتھ تجھ کو جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اگر اس سورت سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ بتائیے، اب اندازہ کیجئے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورت سے محبت کریں، قل اللہ احد سے محبت کریں، اور جتنا زیادہ پاسبل ہو ہم اس کو پڑھا کریں تاکہ جو کیا ہے ہمیں جو ہے بینیفٹ حاصل ہو جائے۔ ویسے بھی مختلف گوئے کے فضائل، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ قل اللہ احد 50 مرۃ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنۃ، سبحان اللہ۔ فرمایا جو کوئی شخص 50 دفعہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہماری ایج پتہ نہیں 50 کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، چلو 50 کی پہنچ گئے تو ہم 50 دفعہ تو پڑھ لیں تاکہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اور چلو مانا کہ اگر کسی کی عمر 100 سال تک پہنچ جاتی ہے 100 ٹائم پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ جو ہے نا معاف ہو جائیں گے، تو آدمی یوں ہی محفوظ ہو جائے گا۔ کتنی زبردست چیز ہے یہ سورت۔ تو قل اللہ احد جو ہے نا اس کو رکھا کریں، اور کوشش یہ کیا کریں نمازوں میں بھی قل اللہ احد کو پڑھیں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے ہو سکے پڑھ لیا جہاں موقع ملا۔ یہ 50 دفعہ کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے، آدمی آرام سے پڑھ سکتا ہے، جو پڑھ لیا کرے، ورنہ 3 دفعہ تو روز پڑھ ہی لے، ایک قرآن کا ثواب تو مل جائے گا۔ 3 دفعہ قل اللہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب اس کو مل جایا کرے گا۔ چلے اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔